بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید صدق اللہ العظیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ الی آخر الآیہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہزار بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، ہزار بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا۔ عزیز طلبہ، سامعین حضرات، کل رات ہمارے پاس مدرسے میں مہمان آئے تھے، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصلاح معاشرہ، اس عنوان سے جلسہ بھی ہوا۔ اور آپ حضرات کی دعائیں، آپ حضرات کا روزہ رکھنا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانی اور دعاؤں کو قبول فرما لیا، اور یہ جلسہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کامیاب ہوا۔ لوگ کہتے ہیں مفتی عمر بڑے بڑے جلسے کرتا، بڑے بڑے پروگرامز رکھتا، لیکن ان جلسوں اور پروگراموں کے پیچھے کیسی محنت ہوتی کوئی بھی نہیں دیکھتے۔ بعض مرتبہ ایسے حالات، ایسے موقع بھی پیش آتے کہ آنکھوں سے آنسو زاروں قطار خود بخود جاری ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے اس شہر میں
حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا ہے کہ عوام میں، لوگوں میں یوں سمجھ لیجیے مفتیاں بہت زیادہ ہیں۔ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، جس کو نہ تو شریعت کا علم رہے گا، نہ احکام معلوم رہیں گے، نہ اس نے کسی علم کو حاصل کیا ہوا ہوگا، لیکن اپنے آپ کو بڑا مفتی اور عالم اس سے بھی بڑھ کر سمجھا جائے گا یا سمجھے گا۔ بے شمار واقعات ہم نے سنے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں کہ بہت سارے جگہ ایسے لوگ ہیں جن کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں، لیکن اپنے آپ کو کیا سمجھتے؟ کیا سمجھتے؟ مفتی سمجھتے، خود کا تو ذہن خراب کر لیتے، ساتھ میں اور 10 جنوں کا خراب کر دے۔ ایسے ہی ہمارے اس شہر میں ماحول، تو جلسہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے کتنی محنت لگتی آپ حضرات تو جانتے ہیں، طلباء ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ۔ کبھی کبھی ایسے موقع آتے ہیں کہ آنکھوں سے زر و قطار آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں، اور خاص طور سے اب کی بار اس جلسے میں بہت زیادہ ایسے حالات آئے جن کا میں شمار نہیں کر سکتا۔ کئی ایسے لوگ جنہوں نے خاص طور سے جلسوں کے موقع پر جو تعاون کرتے تھے، پہ جلسہ کرنا مفتی عمر کی ایک کی بات نہیں ہے نا، لوگ تعاون کریں گے تو جلسہ ہوگا نا، تعاون نہیں کریں گے تو جلسہ نہیں ہوگا نا، ہوتا؟ تو ہمارے اس شہر میں وہ ماحول ہی نہیں ہے۔ بھائی کچھ ضرورت پڑتی ہوں گی، کچھ دینا ہوگا، جلسہ کرنا تو انہیں کریں گے، ہو سکے تو چیما گویا کریں گے، مگر تعاون دینے والوں کو بھی روکیں گے ساتھ میں، جلسے کے لیے جو مدد کرنا چاہتے تھے ان کو بھی روکیں گے۔ تو بہرحال ان ساری قربانیوں کے بعد آپ حضرات کی دعائیں، روزہ رکھنا، آپ کی قربانی، اور جو حضرات اس مدرسے سے آپ سے محبت رکھنے والے ہیں، ان کی دعاؤں اور تعاون کی بنا پر الحمدللہ ثم الحمدللہ جلسہ کامیاب ہوا۔ ہوا نہیں ہوا؟ زور سے بولو نا، سو رہے کیا؟ ہوا نہیں ہوا؟ تو آج ہم اس جمعہ کے موقع پر ان سب کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک عمل کو قبول فرما لے، ان کے تعاون کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں دین کو جاری فرمائے، اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے۔ اور یاد رکھنا، آپ حضرات کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ معزز، پسندیدہ، مقدس ہستیاں ہیں آپ لوگ، آپ کے قدموں کے نیچے اللہ کے معصوم فرشتے پر بچھاتے، کیا بچھاتے؟ پر بچھاتے، تو آپ کی دعائیں رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے، قبول۔
گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عنوان سے چند گزارشات آپ حضرات تک پہنچائی جائے گی ٹوٹے پھوٹے انداز میں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی منقبت میں، آپ کی تعریف میں، آپ کی سیرت پر 1450 سال سے لے کے اب تک یا قیامت تک بیان کرنے والے بیان بھی کریں گے، لکھنے والے لکھیں گے بھی، مگر کما حق کوئی حق ادا کر سکتا؟ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایک شاعر نے 40,000 اشعار لکھے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کتنے؟ 40,000 اشعار لکھے۔ آخر میں جو شعر لکھا وہ کیا لکھا کہ میرا قلم بھی پورا ہو گیا، میری زندگی بھی پوری ہو گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق میں ادا نہیں کر سکا۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن عطا کیا، وہ خوبصورتی عطا کی کہ ایک مرتبہ جو بھی دیکھ لیتا بس وہ دیکھتا ہی رہتا، نظریں ہٹانا گوارا نہیں کرتا۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں وہ حیا عطا کی، وہ حیا دی کہ وہ حیا مدینے کی ساری کنواری لڑکیوں کے آنکھوں میں موجود نہیں تھی، جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا عطا فرمائی۔ بولو سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ جو دیکھ لیتا وہ اپنی نگاہوں کو دوبارہ ہٹانا گوارا نہیں سمجھتا۔ اتنے خوبصورت، اتنے حسین، جمیل میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفہومی طور پر میں بتلاتا ہوں، بیان کرتی ہیں کہ زلیخا تو نے یوسف کے چہرے کو دیکھا تو انگلیوں کو کاٹا، زلیخا تو نے یوسف کے چہرے کو دیکھا انگلیوں کو کاٹا، اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتی تو اپنے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیتی۔ اس بات سے اندازہ لگاؤ کتنا حسین اور خوبصورت میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرے انور تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایسا منور چہرہ، رنگ نہ بہت زیادہ سفید اور نہ بالکل کالا، بلکہ سفیدی مائل گندم کو جیسے رنگ ہوتا ہے ویسا رنگ تھا۔ یوں سمجھ لیجیے چہرے پر ایسی کشش تھی، چہرے پر ایسی کشش تھی کہ ایک بندہ اگر ایک مرتبہ دیکھ لیتا تو دوبارہ اپنی نگاہوں کو ہٹانا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل بتلاؤ کیا تم نے مجھ جیسا بھی کوئی دیکھا؟ کیا تم نے مجھ جیسا بھی کوئی دیکھا؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس دنیا میں سورج سے بھی زیادہ روشن محبوبوں کے چہروں کو دیکھا، لیکن آپ کی خوبصورتی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ بولو سبحان اللہ۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کی خوبصورتی کی بات کچھ اور ہے۔ آپ کے جو ہاتھ تھے ان کے اوپر گوشت زیادہ تھا، یوں سمجھ لیجئے بالکل نرم تھے، جیسا ریشم کے کپڑے کا چاہیے تو نرم رہتا نا، ویسے نرم تھے۔ آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ ہی زیادہ پست تھا، بلکہ میانہ روی جس کو بولتے ہیں، درمیانی قد تھا۔ اور اللہ نے ایسی کرامت عطا فرمائی کہ اگر آپ مجمع میں ٹھہر کر بات کرتے تو دور سے دیکھنے والے دیکھتے تو سب سے اونچے کون نظر آتے؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سینہ چوڑا تھا اور ہڈیوں کے جوڑ بڑے تھے، ایسا جسم اطہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ایک صحابیہ ہے، کون؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اندازہ کیجئے کرنٹ گیا، گرمی ہو رہی تو 1450 سال پہلے عرب کے علاقے میں کیسی گرمی ہوں گی اندازہ لگا سکتے کوئی؟ اس زمانے میں حضور کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھال پر لیٹ جاتے کبھی، تو کبھی چٹائی، سمجھ لیجئے کھجور کے چھال کی چٹائی ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے چٹائی پر اگر لیٹ جاتے، چھال پر لیٹ جاتے تو گرمی کی وجہ سے آپ کے جسم اطہر سے پسینہ نکلتا، تو وہ پسینہ کیا ہوتا؟ چٹائی پر لگ جاتا۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پسینے کو شیشی میں لے لیتی، چھوٹی شیشی ہوتا ہے نا، شیشی میں بھر لیتی۔ ایک مرتبہ ایسے ہی کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور پسینے کے قطروں کو شیشی میں لینا شروع فرما دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا کہ ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول ان پسینے، آپ کے مبارک پسینے کے قطروں کو لے کر جب میں عطر میں ملاتی ہوں تو خوشبو میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے عطر کی۔ وہ کہتے ہیں نا شاعر، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کر صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کر صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قسم اللہ کی میں نے اس دنیا کے مشک اور عنبر کی خوشبو کو بھی سونگا، اس میں وہ خوشبو نہیں تھی جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ایسے حسین اور جمیل میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور اور جسم اطہر تھا۔ اور آج میں بولا نا عشق رسول اور حسن مصطفیٰ پہ تھوڑی سی گزارش کروں گا بول۔ اور آج کیا ہے امت کا حال؟ کیا ہے اندازہ لگا ہے کبھی؟ بچیاں دیکھو غیروں کے ساتھ بھاگ جا رہی۔ پورے علماء اکرام اپنے بیانات میں مضامین میں لکھ رہے کہ ایسا صرف ماں باپ کی لاپرواہی اور انٹرنیٹ سے ان کا تعلق، اینڈرائڈ موبائل سے تعلق، اس وجہ سے ایسے حالات پیش آ رہے۔ حال ہی میں ایک بچی غیر مسلم سے محبت میں گرفتار ہوئی، وہ غیر مسلم لڑکا، ہندو لڑکا، اس لڑکی کو، مسلمان لڑکی کو آفر دیا کہ تیری اور میری شادی مشکل ہے، اب ایک ہی کام کر سکتے ہم، کیا؟ فراری اختیار کریں گے۔ اس کو اپنے جال میں پھنسا کر لے کر بھاگ گیا۔ 19 دن کے بعد، 19 ڈیز کے بعد اس نوجوان خوبصورت حسین و جمیل دوشیزہ لڑکی کی لاش ریلوے ٹریک پر یعنی پٹری پر ملی، جس کے جسم تو باقی تھا، سر کا کوئی پتہ نہیں، علی دھڑ مل گیا۔ 19 دن کے بعد یہ حالات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ سیرت کا پیغام بھی یہی ہے کہ آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بوجھ سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا،
شریعت کو بوجھ سمجھا، ماں باپ کی لاپرواہی، اور نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا تعلق موبائل سے، انٹرنیٹ سے ہو گیا، ایسے حالات رونما ہو رہے ہیں۔ رات میں جلسے میں مہمان خصوصی بتلا رہے تھے کہ اب امت ایسے دہانے پر آ گئی، یہی اگر لادینی کے حالات پیش آئیں گے تو مسلمان نوجوان آنے والی نسلیں یہ اپنے آپ کو غیروں میں شامل کرنا شروع کر دیں گی۔ یہ سنا ہے بات؟ ہم جو ہے مسلمان ہیں، عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہوئے کیسے کیسے حالات پیش آ رہے دیکھو آپ۔ ہاں، چھوٹے چھوٹے بچے، اینڈرائڈ موبائل کا دور چل رہا، چھوٹا چھوٹا بچہ جس کو کچھ بھی نہیں معلوم، بیچارے کو محمد کا نام بھی بولنے نہیں آتا، اس کو بھی پٹی باندھ کے یہاں پہ لیبل لگا کے بتلا رہے یہ عشق ہے کیا؟ یہ ہاں ایسا لیبل باہر نکل، یہ عشق ہے کیا؟ عشق کیسا ہوتا معلوم؟ عشق کی ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اس دنیا سے گزرے، ایسا عشق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے عشق میں ڈوب کر فارسی میں چند اشعار لکھے، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ ابھی دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ان اشعار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کے پڑھوں گا۔ اور سے سنیے، کہاں پر جا کے پڑھوں گا؟ قبر مبارک پر جا کے پڑھوں گا۔ یہ دل میں خواہش ہوئی تو انہوں نے مکہ مکرمہ سے سفر شروع کیا۔ اس زمانے میں تو بیچ میں کیا تھا، ایک چیک پوسٹ تھا، تو اس چیک پوسٹ کا جو ذمہ دار ہوتا، حاکم ہوتا، وہ بہت زیادہ سخت مزاج تھا، یعنی مطلب چھوڑتا نہیں تھا کسی کو۔ چیک پوسٹ تھا، اب یہ رات کے وقت میں وہ چیک پوسٹ کے پاس پہنچے، چیکنگ کی جگہ پر، وہاں پہ پڑاؤ ڈالے، خیمہ ڈالے، سو گئے۔ اللہ کی شان، جو چیک پوسٹ کا حاکم تھا اس کے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، ایسے بالوں والا، ایسے چہرے والا، ایسی داڑھی والا، ایسے لباس والا ایک شخص آیا ہوا ہے، اس کو کچھ بھی کرنا مدینہ منورہ میں داخل ہونے نہیں دینا، کچھ بھی کرنا۔ بولے بھائی ادب سے سنو، عشق کی بات چل رہی، نیند چھوڑو، ادب سے سنو۔ بولے کہ بھائی کچھ بھی کرو، اس کو اندر مدینے میں داخل ہونے نہ کو دو، اندر آنے مت دو۔ تو حاکم وقت بیدار ہوا، ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور حکم ہوا، لہٰذا وہ فوراً چیک پوسٹ پہ آیا اور سب کو ٹٹولنے لگا، سب کو دیکھنے لگا۔ اللہ کی شان، حضرت جامی رحمت اللہ علیہ کی جب باری آئی تو اس نے، حاکم نے کیا کیا، ان کو روک دیا۔ اب ذرا روکنے میں باتیں ہوتی ہے نا، باتوں میں تھوڑے سے سخت الفاظ نکل گئے، بہرحال ان کو جانے نہیں دیا اندر مدینے کے حدود میں۔ اور بھی ضد لے کے بیٹھے کہ نہیں بھائی، میں جو اشعار لکھا وہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کے پڑھوں گا بول کے، مگر انہیں جانے نہیں دے رہا اندر، کیونکہ حکم ہوا ہے کس کا؟ ازل کے حسین، ابد کے حسین، احمد مجتبی محمد مصطفی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ایسے شباہت والے کو، ایسے زلف والے کو، ایسے بالاں والے کو اور ایسے لباس والے کو اندر جانے نہیں دینا۔ اب یہ بھی بیٹھ گئے کہ میں جاؤں گا اندر۔ اللہ کی شان، کچھ سخت کا الفاظ ہوئے، وہاں پہ ہوا موقع، وہیں ٹھہر گئے وہ۔ پھر رات ہوئی تو پھر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اس حاکم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خبردار، یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں آپ نے، خبردار اس کے ساتھ ایسا لہجہ مت اختیار کرو، اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار مت کرو، اس کے ساتھ ایسی بے ادبی مت کرو، وہ تو عاشق ہے، عاشق، عشق کرنے والا، محبت کرنے والا۔ اور میں اس وجہ سے روک رہا ہوں، دنیا کا اصول بھی ہے، آخرت کا بھی اصول ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو گلے لگایا جاتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اسے گلے لگایا جاتا ہے۔ اس نے میرے عشق میں ڈوب کر ایسے اشعار لکھے، اللہ کی قسم اگر وہ میرے قبر کے پاس آتا اور انہیں پڑھتا تو قبر کھول کر مجھے سینے سے اس کو لگا لینا پڑتا، اس وجہ سے میں روک رہا ہوں۔ یہ محبت، یہ عشق، اپن واٹس ایپوں پہ ریالاں ہو گیا، اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے بچے جن کو کچھ بھی نہیں معلوم، میرے بھائی محمد کا نام بھی نہیں آتا ہوں گا، ان کو بھی جو ہے بن کے، یہ عشق کا تقاضا نہیں ہوتا۔ عشق کا تقاضا تو وہ ہے کہ ہم
اس کے اوپر بھرپور انداز میں عمل پیرا ہوں، سچا عشق۔ اس لیے تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ کا سفر کرے تو انہوں نے ایک جملہ کہا، کیا کہا کہ 1000 بار اے مدینہ میں تجھ پر فدا ہوتا، بس میرا اگر چلتا تو مر کر بھی تجھ سے جدا نہ ہوتا۔ کسی نے واٹس ایپ پر اچھا ایک میسج دیا، کیا دیا کہ دیکھو گلی کوچوں کو، چہراؤں کو سجایا جا رہا ہے نبی کی ولادت کے موقع پر، لیکن اس نبی کے فرمان کو ٹھکرایا جا رہا ہے نمازیں چھوڑ کر، جس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اندازہ کیجیے، جس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ میرے بھائی، عشق اگر ہے، محبت اگر ہے تو دل سے ہونی چاہیے، الفت اگر ہے تو دل سے ہونی چاہیے۔ عشق میں اگر واقعی پکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنا چاہیے، ہر طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو حالات اس وجہ سے تو ایسے پیش آ رہے بھائی کہ آج کرنٹ نہیں ہے، آج ایسے حالات ہو رہے۔ ہماری مسلم مائیں بہنیں، ہماری مسلم بچیاں دوشیزہ ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی کی سیرت کو چھوڑا، دینی تعلیم کو چھوڑا۔ اور ہمارے نوجوان کس کے فیشن اختیار کرتے ہیں؟ خبر میں آتا کون تھے بھی انہیں ساتھ میں آتا؟ کوئی بھی ساتھ میں نہیں آتا۔ میں بار بار بول رہا ہوں، یہ جملہ تھا، میں سمجھتا ہوں بیان میں بتلا رہا ہوں کہ کوئی بھی ساتھ میں نہیں آتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے تو امی جان نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ دعا فرما دیجئے میرے لیے، آپ دعا کر دیجئے میرے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ عائشہ کی مغفرت فرما، عائشہ کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ سمجھانے کے لیے بولو، عائشہ کے سارے گناہوں کو معاف فرما، عائشہ کی مغفرت فرما۔ تھوڑا سا یہاں پہ توجہ دیجئے، دعا کون کر رہے ہیں؟ خاتم النبیین محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ ایک روایت کا مفہوم سناتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانے کا ارادہ نہ فرماتے تو نہ یہ دنیا بناتے، نہ زمین و آسمان کو بناتے، نہ ہمیں بناتے، نہ آپ کو بناتے۔ وہ شخص، وہ ہستی دعا فرمائے کہ اللہ عائشہ کی مغفرت فرما اور اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ جیسے ہی دعا سنی، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سامنے ٹھہری ہوئی تھی، چہرے پر بہار آ گئی، مارے خوشی کے آپ بہت زیادہ مسرت میں ہیں۔ سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیفیات کو محسوس کیا۔ محسوس کرنے کے بعد امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ عائشہ کیا بات ہے، آج دعا کے بعد آپ بہت زیادہ خوش ہو گئے؟ بولے کہ ہاں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، خوش تو ہونا ہی پڑے گا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے جو جملہ فرمایا ذرا غور سے سنیے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، ایک مرتبہ آپ کے لیے میں نے مغفرت کی دعا کی تو آپ کا حال ایسا ہے کہ آپ کے چہرے پر تازگی آ گئی، بہاریں آ گئی۔ عائشہ، ایک مرتبہ دعا کرنے پر آپ کا یہ حال ہے۔ عائشہ، محمد جب بھی سجدے میں جاتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اپنی امت کے لیے ہمیشہ دعائیں مغفرت کرتا ہے۔ اور آج امت کدھر جا رہی؟ فیشن پرستی کا کیا حال ہے میں بتلانا چاہ رہا تھا، وقت تو نہیں ہے، بس یوں سمجھ لیجئے کہ عشق اگر واقعی ہے سچا، محبت اگر واقعی ہے، الفت اگر واقعی ہے تو محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کے سارے تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اور اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو حضرت سنت